السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم متبادل تعلیمی منصوبہ اگست 2021 ہفتم علم ریاضی ورک شیٹ 2 یعنی جماعت ہفتم علم ریاضی سے جڑی دوسری ورک شیٹ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ پریائے شیکشنک یوجنا اگست 2021۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ والی ہر نئی اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ورک شیٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ جماعت ہفتم علم ریاضی متبادل تعلیمی منصوبہ ورک شیٹ اگست 2021 دوسرا ہفتہ۔ تو یہ جو ورک شیٹ ہے دوسرے اور تیسرے ہفتے سے منسلک ہے، اس میں صرف دوسرے ہفتے کے ہی نہیں بلکہ تیسری ہفتے کے بھی ورک شیٹ کو ہم نے یہاں پر اس میں جوڑا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو ورک شیٹ ہے دوسرا باب جو ہے علم ریاضی کا کسری اور اشاریائی اعداد فریکشنز اینڈ ڈیسیملز۔ تو فریکشنز اینڈ ڈیسیملز یہ جماعت ہفتم علم ریاضی کا دوسرا باب ہے۔ تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں دوسرے اور تیسرے ہفتے پر مشتمل ہیں، اسی لیے ہم نے اس سبق سے آنے والی تمام ورک شیٹ کو اسی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ تو دوسرے اور تیسرے ہفتے سے جڑی جو اکتسابی نکات ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، سب سے پہلے کسر کے بنیادی تصورات، ساتھ ہی کسروں کی جمع اور تفریق ہے، کسروں کی ضرب اور کسروں کی تقسیم۔ تو اس طرح سے یہ تمام صلاحیتوں پر مشتمل آگے ہم ورک شیٹ کو پیش کریں گے۔ کسری اور اشاریائی اعداد سبق سے جڑے ویڈیوز کے لیے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں، کلک کر کے ویڈیوز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر آپ کو کسر اور اشاریائی، تو اس طرح سے آپ کو یہاں پر کسری اور اشاریہ اعداد سے متعلق تمام ویڈیوز آپ یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ کل 5 پارٹ میں اس سبق کے تمام ویڈیوز کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، جس میں کسروں کا جو تصورات ہیں، کسروں معادل کسرے ہیں، اور اسی طرح سے کسروں کی جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، ساتھ ہی اشاریہ یہ اعداد سے متعلق بھی ان تمام ویڈیوز میں معلومات کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی پہلے ویڈیو میں ہم 5 ورک شیٹ کو پیش کر چکے ہیں، یہ 6ٹھی ورک شیٹ ہے اور یہ کسری اور اشاریائی اعداد سبق کی پہلی ورک شیٹ ہے۔ تو یہ ورک شیٹ کسر کے بنیادی تصورات سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو شکل ہے اس میں 4 حصے ہیں، کل 4 حصوں میں ایک حصہ رنگ کیا ہوا ہے، تو کل حصے یہاں پر نصب نما میں لکھے گئے ہیں اور رنگ کیا ہوا حصہ اوپر۔ تو اس شکل کو اگر ہم کسر میں لکھیں گے تو وہ کتنا ہوگا، 1/4 یا 1/4، جس میں 1 کیا ہے، شمار کنندہ ہے، نیومریٹر، اور اسی طرح سے 4 جو ہے نصب نما، یعنی کسر کا اوپر کا حصہ شمار کنندہ اور نیچے کا نصب نما۔ تو یہ بنیادی تصور بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، کسر کو پڑھنے کا طریقہ 1/4 یا 1/4۔ نیکسٹ جو پہلا سوال، پہلی جو مشق یہاں پر دی گئی ہے، دیے گئے تصاویر کو ظاہر کرنے والی کسروں کو لکھ کر شمار کنندہ اور نصب نما کی شناخت کیجیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جو شکل دی گئی ہے اس میں کل کتنے حصے ہیں، 5 حصے ہیں، 5 حصوں میں 2 رنگ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس شکل کے لیے جو کسر ہے 2/5، تو اس میں 2 شمار کنندہ ہے اور اسی طرح سے 5 نصب نما ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو کسر ہے اس میں کل کتنے حصے ہیں، 3 3 6، تو کل حصوں کو ہم نصب نما میں لکھتے ہیں اور رنگ کے ہوئے حصے کتنے ہیں اس میں، 4۔ تو اس طرح سے یہ جو کسر ہے 4 بٹا، اس شکل کے لیے جو کسر بنتی ہے وہ 4/6۔
یہاں پر 4 حصے ہیں، اس میں 3 حصوں کو رنگ کیا گیا ہے، یعنی 3 حصے خط کشیدہ ہیں تو 3/4. تو اس طرح سے یہ تمام تصاویر کو دیکھ کر کے کسریں لکھنا ہے. اب نیکسٹ جو ہے چھٹی ورک شیٹ کا ہی جو دوسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل کسروں میں شمار کنندہ اور نسب نما کی شناخت کرتے ہوئے کسر کی قسم بتائیے. تو بالکل آسان دیا گیا ہے، یہاں پر کسروں کے کسر دیے گئے ہیں، تو یہاں پر اس میں شمار کنندہ اور نسب نما کو بتانا ہے اور ساتھ ہی یہ کسر کی کون سی قسم ہے وہ بھی لکھنا ہے. تو 3/4 کسر میں شمار کنندہ میں یہاں پر کیا ہے 3 ہے اور نسب نما میں 4 ہے، اور یہ کون سی کسر ہے جس میں شمار کنندہ چھوٹا اور نسب نما بڑا. تو اس طرح سے یہ واجب کسر ہے، تو یہ بھی یہاں پر لکھنا ہے. تو بالکل آسان یہ ورک شیٹ ہے، یہ کسر کے جو بنیادی تصورات ہیں اس سے جڑی ہوئی یہ ورک شیٹ ہے. تو اس طرح سے اس کسر میں شمار کنندہ 3 نسب نما 4 اور یہ واجب کسر ہے. اسی طرح سے نیکسٹ جو کسر ہے 10 صحیح 5/8، تو اس میں شمار کنندہ 5 ہے، نسب نما 8 ہے اور یہ مخلوط کسر ہے. تو یہ مخلوط کسر ہے، اس میں شمار کنندہ 5 اور نسب نما 8. تو اس طرح سے یہ تمام کسروں کے شمار کنندہ اور نسب نما اور ان کی قسم کو یہاں پر لکھنا ہے. نیکسٹ جو 7ویں ورک شیٹ ہے معادل کسریں. تو دی گئی کسروں کے شمار کنندہ اور نسب نما کو ایک ہی عدد سے ضرب کرنے یا ایک ہی عدد سے تقسیم کرنے پر حاصل کسریں ہی معادل کسریں ہیں. تو معادل کسریں کسے کہا جاتا ہے اس کا ایک ڈیفینیشن بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے. تو دی گئی کسروں کے شمار کنندہ اور نسب نما کو ایک ہی عدد سے ضرب کریں یا ایک ہی عدد سے تقسیم کرنے پر حاصل کسریں ہی معادل کسریں ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر 2/5 ہے، 2/5 کسر کو شمار کنندہ اور نسب نما کو ایک ہی عدد سے یہاں پر ضرب دیا جا رہا ہے، یعنی 3 سے ضرب دیا جا رہا ہے. تو 2/5 کی جو معادل کسر ہے 6/15. اسی طرح سے یہاں پر 10/30 ہے، 10/30 کو شمار کنندہ اور نسب نما کو ایک ہی عدد سے یہاں پر تقسیم کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے یہاں پر کیا حاصل ہو رہا ہے 1/3. تو 10/30 کی جو معادل کسر ہے کون سی ہے 1/3. تو اس طرح سے ہم شمار کنندہ اور نسب نما کو ایک ہی عدد سے ضرب کر کے یا ایک ہی عدد سے تقسیم کر کے دی گئی کسروں کے معادل کسریں معلوم کر سکتے ہیں. ایک نمونتاً مثال یہاں پر دی گئی ہے. تو یہاں پر 2/3 برابر 4/ ہے اور اسی طرح سے -/15 برابر. تو یہاں پر یہ تمام معادل کسریں ہیں، اس میں یہاں پر مسنگ ہے. یہاں نسب نما میں کیا آتا ہے لکھنا ہے، یہاں پر شمار کنندہ، اور یہاں پر شمار کنندہ میں کون سے اعداد آتے ہیں، اور یہ تمام کون سی کسریں ہیں، یہ معادل کسریں ہیں. تو معادل کسروں میں خالی جگہوں میں کون سے اعداد آتے ہیں ہم حل کرتے ہوئے انہیں معلوم کرنا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر حل کیا گیا ہے. تو 2/3 کو یہاں پر شمار کنندہ اور نسب نما کو 2/2 سے ضرب کیا گیا ہے، یعنی 2 کو کس عدد سے ضرب کرنے پر 4 آ رہا ہے، تو 2 کو 2 سے ضرب کرنے پر 4 آ رہا ہے، تو 3 کو بھی ہم 2 سے ہی ضرب کریں گے. تو اس طرح سے یہ کتنا ہو گیا 2 2 4 3 2 6. تو یہاں پر نسب نما میں کتنا آیا، یہاں پر 6 آ گیا. نیکسٹ اب یہاں پر نسب نما میں 15 ہے، تو 3 کو کس عدد سے ضرب کرنے پر 15 آ رہا ہے 5 سے، تو اوپر بھی ہم 5 سے ضرب کریں گے. تو اس طرح سے یہاں پر اوپر کیا آتا ہے اب 2 5 10. یہ کتنا ہوا 3 2 6. نیکسٹ 3 کو کس عدد سے ضرب کرنے پر 30 آ رہا ہے، 3 10 30. تو اوپر بھی ہم 10 سے ہی ضرب کریں گے. تو اس طرح سے یہاں پر اوپر کتنا ہوگا 20 ہوگا. تو اس طرح سے یہ معادل کسروں کو حل کرنے کے بعد یہاں پر خالی جگہوں میں اعداد کو لکھنا ہے. تو یہ 2/3 ہو گیا، یہ 4/6، یہ 10/15 اور یہ 20/30. تو اس طرح سے حل کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو جوابات کو لکھنا ہے. اب یہاں پر 7/15
3 ہے. تو یہاں پر 3 کو किस عدد سے ضرب دینے پر 9 آ رہا ہے؟ تو 3 کو 3 سے ضرب کرنے پر 9 آتا ہے. تو اوپر بھی ہم کیا کریں گے؟ 3 سے ہی ضرب کریں گے. تو یہ کتنا ہوگا؟ 7 3 21. 21/9 ہوگا. اور نیکسٹ 7 کو किस عدد سے ضرب دینے پر 35 آ رہا ہے یہاں پر؟ تو 7 کو اگر ہم 5 سے ضرب دیں گے تو 35 ہوگا. تو نیچے بھی ہم کیا کریں گے؟ نسب نما میں بھی 5 سے ہی ضرب کریں گے. تو یہ کتنا ہو گیا؟ 7 5 35 اور یہ 3 5 کتنا ہوگا؟ 15 ہوگا. 3 کو کس سے ضرب دینے پر 30 آ رہا ہے؟ تو 3 کو 10 سے ضرب کرنے پر 30 آئے گا. تو نیچے نسب نما میں 10 سے ضرب ہے تو شمار کنندہ کو بھی ہم 10 سے ہی ضرب کرنا ہوگا. تو یہ کتنا ہوگا؟ 7 10 70 ہوگا. تو اس طرح سے خالی جگہوں کو مناسب حل کے ساتھ تو حل کرتے ہوئے ہم خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ حاصل ہونے والی کسریں کون سی ہیں؟ معادل کسریں ہیں. اب نیکسٹ اسی معادل کسریں سے جڑی جو دوسری ورک شیٹ ہے، مندرجہ ذیل میں خالی جگہوں کو پر کیجئے. تو یہاں پر معادل کسریں ہیں اور ایک کسر یہاں پر خالی چھوڑی گئی ہے. تو یہاں پر کون سی کسر آتی ہے اس کو ہمیں لکھنا ہے. تو یہ 5 10 15 20. تو یہ کتنا ہوگا یہاں پر؟ یہ 25 ہوگا. یہ 7 14 21 28. تو یہ کتنا ہوگا؟ 35 ہوگا. تو اس طرح سے ہم جو ترتیب ہے، ترتیب کو دیکھتے ہوئے یہاں پر معادل کسروں میں جو خالی جگہ ہے اس کو ہمیں پر کرنا ہے. جو کسر یہاں پر مسنگ ہے اس کو ہم ترتیب دیکھ کر کے اس حساب سے معادل کسر کو خالی جگہ میں لکھنا ہے. تو یہاں پر 1 ہے، اس کے بعد ڈیش ہے، یہاں پر کسر نہیں ہے. تو 5/15 7/21 9/27. تو یہاں پر ایک عدد چھوڑ کر کے ایک عدد سے ضرب دیا گیا، یہاں 5 سے ضرب دیا گیا، یہاں 7 سے اور یہاں پر 9 سے. تو یہاں پر جو آئے گا وہ 3 3 9 ہوگا. تو یہاں سے یہاں 3 سے ضرب ہوگا تو یہ 3/9 ہوگا. تو یہ 1 3 5 7 9 3 3 9 3 5 15 3 7 21 اور 3 9 9 27. اب نیکسٹ یہاں پر 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36. تو یہ 9 5 کتنا ہوگا؟ 45 ہوگا. یہ تو یہ 9 5 45. 2 2 4 2 3 6 2 4 8. تو یہ 2 5 10 ہوگا. تو اس طرح سے تمام خالی جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے. نیکسٹ جو اگلی ورک شیٹ 8ویں ورک شیٹ ہے، یہ کسروں کی جمع اور تفریق سے متعلق ہے اور یہ مساوی نسب نما رکھنے والے کسروں کی جمع اور تفریق. یہاں پر جو جمع ہے کون سے کسروں کے؟ مساوی نسب نما رکھنے والے کسروں کی جمع ہے. تو اس کے لیے جو پہلی مثال دی گئی، یہاں پر تصاویر دیے گئے ہیں. یہاں پر 4 میں کے 2 حصے یہاں پر خط کشیدہ ہیں اور یہاں پر 4 میں کا ایک حصہ یہاں پر خط کشیدہ ہے. اگر ہم دونوں کو جوڑیں گے تو یہ 3/4 یعنی کل 4 میں کے 3 حصے خط کشیدہ ہوں گے. تو اس طرح سے یہ بالکل آسان کسروں کی جمع ہے، جس میں جب نسب نما مساوی ہوتے ہیں تو شمار کنندہ میں موجود اعداد کو ہم جوڑتے ہیں. تو 1/4 جمع 2/4 دونوں کا نسب نما مساوی ہے تو ہم نیچے 4 ہی لکھیں گے. اوپر کے شمار کنندہ کے اعداد 1 جمع 2 کو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ کتنا ہوگا؟ 3/4. اسی طرح سے مساوی نسب نما رکھنے والے کسروں کی تفریق بھی ہے. دونوں کا نسب نما سیم ہے، 7 ہی ہے. تو 7 کو ہم ایک مرتبہ لکھیں گے اور شمار کنندہ میں موجود اعداد کی تفریق کریں گے تو 5 - 2 3 3/7. تو کسروں کی جمع اور تفریق کا اصول ایک ہی ہے. مساوی نسب نما اگر ہیں تو شمار کنندہ کے اعداد کو جمع کریں گے یا پھر شمار کنندہ کے اعداد کی تفریق کریں گے. تو بالکل آسان ہے. تو یہ تمام سوالات کو حل کرنا ہے. تو یہاں پر جو پہلی مثال ہے 2/5 جمع 1/5 دونوں کا نسب نما مساوی ہے. تو شمار کنندہ کو ہم جمع کریں گے، 2 میں 1 ملانے پر یہ کتنا ہوگا؟ 3. تو راست طور پر ہم جمع کر کے جواب لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر تفریق کا ہے 3/6 - 2/6
नसब नुमा मसावी है तो हम 1 मरतबा लिखेंगे। तो शुमार कुनिंदा के अहदाद को तफरीक करेंगे, 3 में से 2 चले जाने पर कितना होगा, ये 1/6। तो इस तरह से ये तमाम 18 सवालात जमा और तफरीक से जुड़े हैं। तो यहाँ पर ये तमाम कसरें ऐसी हैं जिनमें नसब नुमा मसावी है, तो हम आसानी के साथ इनको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अगली वर्कशीट है, इसमें कसरों की जमा और तफरीक से जुड़ी ही वर्कशीट है, मगर यहाँ पर नसब नुमा मुख्तलिफ होने पर, यहाँ पर कसरों के नसब नुमा जो हैं, यहाँ पर कसरों के नसब नुमा क्या हैं, अलग अलग हैं। नसब नुमा मुख्तलिफ होने पर कसरों की जमा और तफरीक। तो एक हल शुदा मिसाल यहाँ पर पेश की गई है, 3/4 जमा 5/6। यहाँ पर नसब नुमा अलग अलग हैं। जब नसब नुमा अलग होते हैं तो कसरों की जमा और तफरीक का जो उसूल है कि हम कसरों के नसब नुमा को मसावी बनाएं। तो मसावी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे जू अज़ाफ़ अकल, तो ये 4 और 6 2 के पहाड़े में आते हैं। इसको अगर हम और एक मरतबा इधर अगर हम हल करेंगे तो ये कितना होगा, 2 2 4 2 3 6 होगा। इसी तरह से ये 2 1 2 और ये 3 का 3 होगा। अब ये नेक्स्ट 3 1 3। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ज़रब 2 ज़रब 3, तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3, तो 2 2 4 4 3 12 क्या हो गया इनका जू अज़ाफ़ अकल। नसब नुमा में जो अदाद हैं 4 और 6 का जू अज़ाफ़ अकल 12 है, यानी अब कसर के नसब नुमा में यहाँ पर क्या आना है, 12 आना है। तो 4 को किस अदद से ज़रब देने पर 12 आएगा, 3 से, तो उसी अदद को हम शुमार कुनिंदा में भी ज़रब करेंगे। 6 को किस अदद से ज़रब देने पर 12 होगा, 2 से, तो ऊपर भी हम 2 से ज़रब करेंगे। तो ये कितना होगा, 3 3 9/12 और ये 10/12। अब दोनों का नसब नुमा मसावी हो गया। 1 मरतबा लिखेंगे, शुमार कुनिंदा के अहदाद को जमा करेंगे। शुमार कुनिंदा में 9 जमा 10 19/12। तो इसमें डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ये स्टेप को छोड़ करके भी हम डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, मगर तो जमा का जो तसव्वुर है कसरों का, उसको सही तौर पर समझने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से जमा किए हुए हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, इनको हल करना है। तो अब यहाँ पर 3/6 जमा 4/3, तो नसब नुमा अलग अलग हैं, तो हम 6 और 3 का ज़ुज़ाफ़ अकल पहले निकालेंगे नसब नुमा को मसावी बनाने के लिए। तो ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 2 6 3 1 3 और इसी तरह से ये 2 1 2। तो अब हम 3 को 2 से ज़रब करेंगे, तो 3 2 कितना होगा, 6। तो ज़ू अज़ाफ़ अकल दोनों का कितना है, 6 है। तो ये तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़ू अज़ाफ़ अकल 6 है, तो नसब नुमा में हमें 6 ही लाना है। दूसरी कसर में हमको थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। तो 4/3 है, तो 3 को किस अदद से ज़रब करने पर 6 आएगा, 2 से ज़रब करने पर 6 आएगा। तो हम शुमार कुनिंदा को भी 2 से ही ज़रब करेंगे। तो अब मजमूई तौर पर अगर हम देखेंगे तो दोनों का ज़ुज़ाफ़ अकल 6 है, तो नसब नुमा में यहाँ पर 6 आएगा। ऊपर हम शुमार कुनिंदा के अहदाद को जमा करेंगे, 3 जमा 8, तो ये कितना हुआ, 8 में अगर हम 3 मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 11/6। तो इस तरह से यहाँ पर दिए गए जगह में आपको कसरों की जमा और तफरीक से जुड़े हिसाबात हैं। तफरीक बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि वही तरीका है, नसब नुमा को मसावी बनाना है, मसावी बनाने के लिए ज़ुज़ाफ़ अकल निकालना है। सिर्फ जमा का अमल हो रहा है, यहाँ पर तफरीक का अमल होगा। अब 7 और 6 यहाँ पर नसब नुमा में है, ये 5/7 नफी 4/6। तो यहाँ पर तफरीक है और यहाँ पर भी हमें नसब नुमा को मसावी बनाना है, तो हमें 7 और 6 का ज़ुज़ाफ़ अकल निकालना है। अब 7 और 6 एक पहाड़े में नहीं आते, तो हम रास्त तौर पर 7 और 6 को अगर हम ज़रब करेंगे तो हमें कितना हासिल होगा, 42। तो 42 ही 7 और 6 का ज़ू अज़ाफ़ अकल है। तो
یہاں پر ہم ڈائریکٹ بھی اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو جزا فیکل یہاں پر 42 ہے، مطلب نصب نما میں 42 ہوگا. تو 7 کو کس عدد سے ضرب دینے پر 42 ہوگا؟ 6 سے. تو 5 شمار کنندہ کو بھی ہم اسی عدد سے ضرب کریں گے. 6 کو کس عدد سے ضرب دینے پر 42 ہوگا؟ 6 7 42. تو شمار کنندہ کو بھی ہم 7 سے ہی ضرب کریں گے. تو یہ 5 6 30 ہوگا. نفی 7 4 28. تو یہ کتنا ہوا؟ 30 میں سے اگر 28 کو اگر ہم تفریق کریں گے تو 2/42. اگر ہم اس کو پھر تھوڑا مختصر کریں گے تو یہ 1/21 ہوگا. 1/21. تو اس طرح سے یہاں پر جمع اور تفریق کرنا ہے. مختلف نصب نما رکھنے والے کسروں کی جمع اور تفریق کے لیے یہاں پر جگہ دی گئی ہے. اگلی جو ورک شیٹ ہے کسروں کی ضرب سے متعلق ہے، ملٹیپلیکیشن آف فریکشنز. تو اس کے لیے بھی یہاں پر کسروں کی جو ضرب ہے اس سے پہلے یہاں پر مخلوط کسروں کو غیر واجب کسر میں تبدیل کرنا. تو کس طرح سے مخلوط کسر کو غیر واجب میں تبدیل کرنا، اس کا طریقہ اور نمونتاً مثال کو یہاں پر دیا گیا ہے اور باقی یہاں پر مثالیں پیش کی گئی ہیں. تو 5 صحیح 4/5 ایک مخلوط کسر ہے. اب اس کو غیر واجب میں تبدیل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جو مکمل عدد ہے اور نصب نما کو ہم ضرب کرتے ہیں اور اس میں شمار کنندہ کو جمع کرتے ہیں، یعنی 5 ضرب 5 جمع 4. یہ دونوں اعداد کو ضرب کرتے ہیں اور شمار کنندہ کو جمع کرتے ہیں. تو 5 ضرب 5 جمع 4/5. نصب نما میں جو عدد ہے وہی عدد یہاں پر رہے گا. تو یہ کتنا ہوگا؟ 5 5 25. 25 میں 4 ملائیں گے تو 29/5. تو اس طرح سے یہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے طریقے کی تفصیل دی گئی ہے. راست طور پر بھی آپ یہاں پر جواب لکھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر 7 صحیح 5/8 ہے، اس کو غیر واجب میں تبدیل کرنا ہے. تو 7 8 56. 56 میں اگر ہم 5 ملائیں گے تو یہ کتنا ہوگا؟ 61. تو یہ 61/8. ڈائریکٹ بھی آپ اس طرح سے جواب کو لکھ سکتے ہیں. یہ دونوں اعداد کو ضرب کرنا ہے اور اس میں شمار کنندہ میں عدد کو جمع کرنا ہے اور نصب نما میں وہی عدد آئے گا. تو 7 8 56. 56 میں 5 ملائیں گے تو 61/8. تو اس طرح سے یہ مخلوط کسروں کو غیر واجب میں تبدیل کرنا ہے. نیکسٹ یہاں پر کسروں کی ضرب کا اصول بھی پیش کیا گیا ہے. شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ہے، یہاں پر شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ضرب کر کے شمار کنندہ میں ہی لکھنا ہے اور نصب نما کو نصب نما سے ضرب کر کے نصب نما میں لکھنا. مطلب یہ شمار کنندہ ہے اور یہ شمار کنندہ. تو شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ضرب کر کے شمار کنندہ میں لکھنا، نصب نما کو نصب نما سے ضرب کر کے نصب نما میں لکھنا. اس طرح سے یہ بالکل آسان اصول ہے. تو یہاں پر نمونتاً مثالیں بھی دی گئی ہیں. تو 4/3 ضرب 5/2. تو شمار کنندہ میں جو اعداد ہیں 4 ضرب 5 اور نصب نما میں 3 ضرب 2. تو 4 5. شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ضرب کر کے ہم شمار کنندہ میں لکھ رہے ہیں اور نصب نما کو نصب نما سے ضرب دے کر کے نصب نما میں لکھ رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر 4 ضرب 5 کتنا ہوگا؟ یہ 20 ہوگا. اور اسی طرح سے یہ 3 2 6. تو یہ اور نیکسٹ یہاں پر مکمل عدد کو کسر سے ضرب کرنا. تو 9 ضرب 4/5. تو اس کو ہم کسر کی صورت میں لکھ سکتے ہیں 9/1 ضرب 4/5. تو یہاں پر بھی شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے ضرب کر کے شمار کنندہ میں لکھنا ہے، نصب نما کو نصب نما سے ضرب کر کے نصب نما میں لکھنا ہے. تو یہاں پر بھی یہ کتنا ہوگا؟ 5/1 ہوتا ہے، یہ 14/1 ہوتا ہے. تو یہ کتنا ہوگا؟ 5 5 25/12 1 12. نیکسٹ یہاں پر 2 مخلوط کسروں کی ضرب ہے. تو سوال جب مخلوط کسر میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غیر واجب کسر میں تبدیل کرنا ہے، چاہے وہ آپ جمع کر رہے ہیں، تفریق کر رہے ہیں، ضرب یا تقسیم کر رہے ہیں. تو مخلوط کسر اگر دیے گئے ہیں سوال میں تو سب سے پہلے ان کو غیر واجب میں تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو 2 3 6. 6 میں 1 ملانے پر یہ 7/3 ہوگا. 5 3 15 میں 2 ملانے پر یہ 17/3.
تو ہم مخلوط کسر کو سب سے پہلے کس میں تبدیل کر لیے؟ غیر واجب کسر میں تبدیل کیے، اس کے بعد شمار کنندہ سے شمار کنندہ اور نسب نما سے نسب نما کو ضرب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو آخری ورک شیٹ ہے وہ کسروں کی تقسیم سے متعلق ہے، ڈویژن آف فریکشنز۔ تو کسروں کی تقسیم سے پہلے یہاں پر کسری عدد کا مقلوب، ریسیپروکل آف فریکشن۔ تو کسری عدد کا مقلوب یعنی شمار کنندہ اور نسب نما کو عدل بدل کر حاصل کیا جاتا ہے۔ تو کسری عدد کا مقلوب کیا ہوتا ہے؟ ایک کسر کے شمار کنندہ اور نسب نما کو عدل بدل کر کے جو کسر ہمیں حاصل ہوتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقلوب کہتے ہیں، ریسیپروکل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مثال بھی دی گئی ہے، 5/2 کا جو مقلوب ہے 2/5، یعنی جو عدد شمار کنندہ میں تھا وہ نسب نما میں چلا گیا اور جو نسب نما میں تھا وہ شمار کنندہ میں آ گیا، یعنی اس کو الٹا لکھ رہے ہیں، 5/2 کا مقلوب 2/5۔ تو یہاں پر آپ کو ان کسروں کا مقلوب لکھنا ہے۔ تو ایک مثال بھی دی گئی ہے، 4/3 کا مقلوب کتنا ہے؟ 3/4۔ 7/9 کا مقلوب کتنا ہوگا؟ 9/7۔ 3/5 کا مقلوب کتنا ہوگا؟ 5/3۔ تو اس طرح سے یہاں پر دی گئی کسروں کا مقلوب لکھنا ہے۔ نیکسٹ، کسروں کی تقسیم۔ تو تقسیم سے پہلے کسروں کی تقسیم کا اصول بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ایک چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، یہ جو کسروں کی تقسیم ہے، یہ جو حصہ ہے یہ مقسوم ہے اور یہ مقسوم علیہ۔ یہ جو ہمیں لیفٹ سائڈ لکھے ہیں یہ مقسوم ہوتا ہے اور یہ مقسوم علیہ ہوتا ہے۔ تو مقسوم کو ایسے ہی لکھ کر، تو مقسوم کو جب ہم تقسیم کر رہے ہیں تو مقسوم کو ایسے ہی لکھنا ہے، لکھ کر مقسوم کو مقسوم علیہ کے مقلوب سے ضرب کرنا ہے۔ تو مقسوم کو ایسے ہی لکھنا ہے، مقسوم علیہ کا مقلوب لے کر اسے مقسوم سے ضرب کرنا ہے۔ تو یہاں پر مثال میں ہم سمجھ جائیں گے۔ تو یہ 4/3 تقسیم 5/2، تو یہاں پر یہ دو کسرے ہیں، یہ مقسوم ہے اور یہ مقسوم علیہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مقسوم علیہ کا یعنی 5/2 کا مقلوب لیں گے، اس کا الٹا لیں گے۔ تو 5/2 کا مقلوب 2/5 ہوگا، لے کر کے یہاں پر ضرب ہوگا۔ جو تقسیم کا عمل تھا یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ضرب کا عمل آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہم مقلوب لیتے ہیں تو عمل چینج ہو جاتا ہے، ضرب تقسیم جا کر کے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ضرب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم شمار کنندہ سے شمار کنندہ اور نسب نما سے نسب نما کو ضرب کرنا ہے۔ تو 4×2 8 اور یہ 3×5 15، بالکل آسان ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم سب سے پہلے مقسوم کا ایسے ہی رکھیں گے، 1/5 مقسوم ہے۔ اب جو مقسوم علیہ ہے اس کا مقلوب لیں گے، 6/7 کا مقلوب کتنا ہوگا؟ 7/6، لے کر کے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ضرب کرنا ہے۔ تو ضرب کرنے پر اب یہ کسروں کی ضرب ہو گیا، شمار کنندہ سے شمار کنندہ کو ضرب کریں گے، 7 1 7/5 6 30۔ تو اس طرح سے یہ کسروں کی تقسیم سے متعلق یہاں پر ورک شیٹ ہے، یہاں پر آپ کو حل کر کے جوابات لکھنا ہے۔ اب یہاں پر اس میں جو مخلوط کسر ہے، مخلوط کسر کی تقسیم ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سوال مرکب کسر یا مخلوط کسر میں ہے تو سب سے پہلے اس کو غیر واجب میں تبدیل کرنا ہے۔ تو 3 7 21 میں 8 ملائیں تو 29/7 ہوگا، 3 1 3 3 میں 2 ملانے پر 5/3۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کیے یہاں پر؟ مخلوط کسر کو غیر واجب میں تبدیل کیے۔ اب یہ مقسوم ہے اور یہ مقسوم علیہ، اس کے بعد ہمیں مقلوب لینا ہے۔ اب ہم نے سیم ایسے ہی لکھا ہے، یہاں پر تقسیم تھا تو تقسیم ہی لکھے ہیں۔ اب غیر واجب میں تبدیل ہونے کے بعد میں مقسوم کو ایسے ہی رکھنا ہے اور مقسوم علیہ کا مقلوب لے رہے ہیں۔ تو 5/3 تھا تو کیا لیا ہم یہاں پر؟ 3/5 لے کر کے ضرب کر رہے ہیں۔ تو 29 کو اگر ہم 3 سے ضرب کریں گے تو 87 اور 7 5 35۔ تو جب سوال مخلوط کسر میں ہوتا ہے تو جواب کو بھی مخلوط کسر میں ہی لکھنا ہے۔ تو اس کو مخلوط کسر میں تبدیل کرنے کے لیے 87 کو 35 سے تقسیم کرنا ہے۔ 87 کو 35 سے تقسیم کریں گے تو 35 2 کتنا ہوگا؟ یہ 70 ہوگا۔
تو یہاں پر کتنے بچیں گے؟ 17 بچیں گے. تو یہ کتنا ہوگا؟ 2 صحیح 17/35. تو اس کو اگر مخلوط کسر میں تبدیل کریں گے تو 2 صحیح 17/35. تو جب سوال مخلوط کسر میں ہوتا ہے تو جواب بھی مخلوط کسر میں ہی دینا ہے. تو اس طرح سے جو مخلوط کسر کی جو تقسیم ہے اس کے بھی یہاں پر آپ کو 3 سوالات حل کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر آپ ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہے. وہاں پر جا کر کے آپ اس ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.